इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना युअतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊन फिल खैराति व हुम लहा साबिकून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बेहद बेहिसाब बेशुमार एहसान है, उसने हमें जुमातुल मुबारक की नमाज की हाज़िरी नसीब फरमाई। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से हमारी यह हाज़िरी कबूल फरमाए और इसी हाज़िरी को हमारे लिए दोनों जहान में खुशियों का, खुशहालियों का, खैर व बरकत का और आसानियों का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है खशियत इलाही। जैसा कि मैंने पिछले जुमे भी अर्ज़ किया था कि कुरान का खुलासा अगर लें तो वो बनता इत्तकुल्लाह, लोगो अल्लाह से डरो। जब अल्लाह का डर होगा तो फिर अल्लाह के हुक्म माना भी जाएगा और उसकी नाफरमानियों से बचा भी जाएगा। और जब अल्लाह का डर नहीं है तो फिर नमाजें भी ज़ाया होती हैं, ज़कात भी ज़ाया होती है, रोज़े भी ज़ाया होते हैं, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। कोई शराब पीता है, कोई ज़ना करता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई नाप तोल में कमी करता है, कोई सूद का कारोबार करता है और कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये सारा नतीजा होता है अल्लाह का डर ना होने की वजह। और आज खशियत इलाही, अल्लाह का डर, वो क्या है? कुरान हमें क्या रहनुमाई कर रहा है? अगर दिल में खशियत इलाही और खुदा खौफी और अल्लाह का डर है तो बंदा घर में है, बाजार में है, गली में है, जंगल में है, अपने बेडरूम में है, मजलिस में है, खेतों में है, जहाँ कहीं भी है, चाहे किसी ऐवान में है, चाहे आम आदमी है, चाहे अफसर है, चाहे वजीर है, चाहे सफ़ीर है, चाहे सदर है, कुछ भी है, जब उसके दिल में अल्लाह का खौफ है तो वो बंदा सही रहता है। और अगर अल्लाह का खौफ दिल से निकाल दिया जाए, बेफिक्र हो जाए, अमन में हो जाए बंदा कि अल्लाह की तरफ से कोई मुझे ख़तरा नहीं है, डर नहीं है, तो फिर बंद नफ्स मन मानी करने लग जाता है। सूरह मोमिनून की आयत, चंद आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 57 है, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून। अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र कर रहा है जिनके लिए अल्लाह कह रहा है कि ये नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं, ये नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं और अल्लाह इनके लिए, नेकियों के लिए, इनके लिए खैर और बरकत डालने वाला है इनके कामों में और इनके अंजाम में। उनके बारे में अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना मिन खशियति रब्बिहिम इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून। बेशक वो लोग जो अपने रब की खशियत यानी डर से कांपते रहते हैं, वो लोग
جو اپنے رب کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں, جو زنا کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا عذاب آ جائے گا, اللہ کی پکڑ آ جائے گی. فرمایا ہے بنت صدیق یہ وہ لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی ادا کرتے ہیں, جو روزے بھی رکھتے ہیں, جو زکوٰۃ و صدقات بھی کرتے ہیں, پھر بھی کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہ ہوا. یہ وہ لوگ ہیں. ہم نے تو بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ جی اللہ کا عذاب, اللہ کا ڈر گناہ کرنے والوں کو ہوگا. بھئی ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں, اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے, اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے. ایک بار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کس کو کہتے ہیں, ایمان کس کیفیت کا نام ہے, ایمان میں مومن کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان دو کیفیتوں کا نام ہے کہ اس طرف اللہ کا خوف سوار ہو اور ادھر اللہ کی رحمت کی امید سوار ہو. اللہ کی نافرمانیوں سے عذاب کی پکڑ کا ڈر ہو, ہر وقت کانپتا رہے, ڈرتا رہے, نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرتا رہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آ گیا یاد. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے زمانے میں ایسے لوگ دیکھے جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ادا کرتے, نیکیاں کرتے اور پھر بھی کانپتے رہتے تھے, اللہ سے ڈرتے رہتے تھے. اس سے زیادہ ڈرتے تھے جتنے آج تم گناہ کر کے بھی بے فکر ہو, اس سے زیادہ وہ نیکیاں کر کے ڈرا کرتے تھے. حضرت حسن بصری تبع تابعین میں ہے, اب زمانہ دیکھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی, آپ کی والدہ ادھر ہی خادمہ تھیں. تو وہ زمانہ دیکھ لو اور آج کا زمانہ دیکھ لو. فرماتے ہیں کہ نیکیاں کر کے لوگ ایسے کانپا کرتے تھے جتنے تم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے اللہ سے. اور آج کا تو پھر کیا ہی کہنا. فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں اور اس کانپنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم دائمون فی الخیرات, وہ ہمیشہ نیکیوں میں لگے رہتے ہیں. جو اللہ کا ڈر ہے یہ آپ کو نیکیوں میں لگاتا ہے, گناہ سے بچاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان تو اس کیفیت کا نام ہے کہ اللہ کا خوف بھی سر پر سوار رہے اور اس کی رحمت کی امید بھی تمہارے دل میں برقرار رہے. یہ ایمان ہے. لیکن اگر صرف خوف کو سوار کر لیا جائے, خوف سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی سے ڈرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس سے وحشت ہوتی ہے. کسی سے آپ اب ڈرتے ہیں تو وحشت پیدا ہوتی. وحشت انسان کو قریب کرنے کی بجائے دور لے جاتی ہے. اور جب آپ امید میں ہوتے ہیں, امید غفلت پیدا کرتی ہے. اللہ نے بخش دینا ہے, بس یہ نمازوں میں نہیں پڑھا ہوا, روزوں میں نہیں پڑھا, اللہ نے بخش دینا ہے. امید غفلت میں ڈال دیتی ہے, غفلت لاپرواہی میں مبتلا کرتی ہے. جب یہ دونوں چیزیں خوف اور امید اکٹھے ہوتے تب ایمان مکمل ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ علامت یہ ہے کہ کس بندے میں خوف بھی ہے, امید بھی ہے, کس کا ایمان کامل ہے. کبھی تو اللہ کے خوف سے رونے لگ جاتے ہیں اور کبھی اللہ کی امید سے خوش ہونے لگتے ہیں, نہیں اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی بخش دے گا. تو ان کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے. کبھی خوف کا غلبہ آتا ہے تو رونے لگتے ہیں, امید کا رجا کا غلبہ آتا ہے تو خوش ہونے لگتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. نہ صرف رحمت میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں, نہ خوف میں وحشت کا شکار ہوتے ہیں. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ خوف وحشت پیدا کرتا ہے, امید غفلت پیدا کرتی ہے. دونوں کو جمع کرو تو خشیت پیدا ہوتی ہے, جو آج کا عنوان ہے ہمارا. خشیت الہی
کیسے پیدا ہوتی ہے دل میں؟ ایسا خوف، ڈر نہیں، ایسا خوف اللہ کا، ایسا ڈر جس میں ادب ہے، تعظیم ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کسی سے کہ وہ سزا دے گا، میرے حقوق مار لے گا، مجھے ڈانٹے گا، گالی گلوچ کرے گا، بدتمیزی کرے گا، بد تہذیبی کرے گا، ایک تو یہ ڈر ہوتا ہے۔ ایک ڈر ہوتا ہے ماں باپ کا ادب کی وجہ سے کہ کہیں میرا ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ تو خشیت اس خوف کا نام ہے کہ اللہ کے حقوق کو ذہن میں رکھ کر، اپنی جو ذمہ داری اطاعت کی ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے ڈرنا، کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور میری نافرمانی کی وجہ سے کہیں رب کائنات مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس کیفیت کا نام ہے خشیت۔ خشیت تو فرمایا خوف سے وحشت پیدا ہوتی ہے، رجا سے غفلت پیدا ہوتی ہے، دونوں کو ملانے سے وحشت خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب خشیت پیدا ہوتی ہے بندے کے دل میں، اللہ کا خوف آتا ہے، رب کائنات ہے، وہ میرا خالق ہے، میں مخلوق ہوں، جب میں پہچانتا ہوں کہ میرے اندر اللہ کا خوف ہے کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ بھی کامل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی اچھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی قبول ہوئی یا نہ ہوئی، گناہ تو دور رہا، نیکیوں کا فکر پڑا رہتا ہے، تو اس خشیت سے قربت پیدا ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا اللہ کا ڈر اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے، اور جب قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ جب کسی کے نزدیک پہنچتا ہے تو اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جب معرفت ہوتی، صحیح پہچان ہوتی ہے تو بندے کو محبت ہو جاتی ہے، جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اطاعت پیدا ہوتی ہے، اطاعت پیدا ہوتی ہے تو اتباع آتی ہے۔ اور قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور نبی کی اتباع کرو، اطاعت اور اتباع۔ تو فرمایا دونوں ہی اصل مقصود ہیں قرآن کا۔ الذین ہم من خشیہ ان الذین ہم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایسی خشیت، ایسا خوف اللہ کا، ایسا ڈر اللہ کا جو میری زبان کو جھوٹ بولنے سے روک دے، جو میری زبان کو غیبت کرنے سے روک دے، ایسا خوف اللہ کا جو میری آنکھ کو بے حیائی دیکھنے سے روک دے، ایسا اللہ کا ڈر جو میرے ہاتھ کو غلط کرنے سے روک دے، میرے پاؤں کو غلط سمت میں چلنے سے روک دے، مجھے حرام کھانے سے روک دے، حرام کمانے سے روک دے، مجھے ناپ تول میں کمی کرنے سے روک دے، مجھے ملاوٹ کرنے سے روک دے، جھوٹی قسم کھانے سے روک دے، یہ اللہ کا خوف اور خشیت ہے۔ ورنہ ڈرتے تو ہم بہت سے ہیں۔ فلا تخافوا وخافون، اللہ فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ مسبب الاسباب اللہ ہے، بندہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں مکلف، اچھا اس کائنات میں دو مخلوق جو ہے نا وہ مکلف ہیں، باقی غیر مکلف ہیں، دو۔ آپ تو دیکھ لے جاندار کتنے ہیں زمین میں، کائنات میں، ان میں سے صرف دو مکلف ہیں، یعنی جن پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا، یہ کرو گے اچھا، یہ کرو گے یہ برا، اس پر انعام ملے گا، اس پر سزا ملے گی۔ تو کائنات میں صرف دو مکلف ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو؟ اور وہ دونوں مکلف ہیں، انسان اور جن، دونوں مکلف ہیں۔ جیسے ہمارا انسانوں کا سلسلہ ہے ایسے ہی جنات کا سلسلہ ہے، جیسے ہم میں اچھے اور برے ہیں ویسے ان میں اچھے اور برے ہیں، جیسے ہم غلطیاں کرتے ہیں ویسے وہ بھی کرتے ہیں، دونوں مکلف ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو مکلف ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو ذمہ داری پوری کرنے پر انعام دیا جاتا ہے۔
ये दरख्त, ये शजर, ये भेड़, ये बकरी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। मुकल्लफ जिंदा रहेंगे, मुकल्लफ बाकी रहेंगे, या जन्नत में या जहन्नम में। और ये मुकल्लफीन ने फैसला करना है कि उनकी मंजिल क्या होगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रहमान की आयत नंबर 46 में, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के यहां खड़ा होने से डरता रहा। वो क्या किसी का शेर था फारसी कि तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़र हाय मन पजीर, गर हिसाबम रात बीनी नागुजीर, अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। तू गनी अज़ हर दो आलम, ऐ अल्लाह तू तो बेनियाज है, तुझे मेरी नेकी मेरे गुनाह से क्या, तेरी कायनात में तेरी खुदाई में फर्क नहीं पड़ता, तू पूरे दोनों जहानों से बेनियाज है। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, मैं तेरा मोहताज हूं, इस दुनिया में भी, कब्र में, हशर में, हर लम्हे मैं तेरा मोहताज हूं। रोज़े माशर उज़र हाय मन पजीर, ऐ अल्लाह मेरी एक दरखास्त है कि क़यामत के दिन मेरी ये दरखास्त कबूल कर लेना। और वो क्या है? गर हिसाब मन रात बेनी नागुज़ीर, अगर मेरा हिसाब करना ही लाजमी हो जाए कि नहीं, छुटकारा नहीं है, माफी नहीं है, हिसाब करना ही करना है, तेरा कच्चा छट्टा खोलना ही खोलना है, सामने मखलूक के क़यामत के दिन सबके सामने तेरा बयान आना ही आना कि तूने क्या क्या किया। गर हिसाब में रात बीनी नागुज़ीर, अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के सामने मेरा हिसाब ना लाना कि मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो उस जगह खड़ा होने से डरता रहा कि कहीं मेरी गलतियां मेरे रब के सामने, मेरे नबी के सामने आ जाएंगी, मैं क्या मुंह दिखाने के काबिल। ये खौफ है, अदब के साथ खौफ है, अपने अपने फराइज की जिम्मेदारी का खौफ है, और हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के एहसास का खौफ है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो इस खौफ में मुब्तला हो गया दुनिया में, वहां पे तो खौफ में जाना ही जाना है, कितने जाएंगे, कितनी तरह के खौफ होंगे। बात इस दुनिया की हो रही, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही, जो इधर होते हुए भी उस मकाम से डरता रहा कि मुझे रब के सामने पेश होना है। जन्नतान, क्या कहता अल्लाह, क्या मिलेगा? दो जन्नतें। हम तो एक मांगते, अल्लाह कहता है एक नहीं दो दूंगा, लेकिन इस दुनिया में जिंदगी मेरे से डर कर गुजारो, मेरी नाफरमानियों से बचकर गुजारो और फराइज और जिम्मेदारियों से आगाह होकर पूरा करके गुजारो। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, और वो शख्स जो रब के हां खड़ा होने से डरता रहा कि मुझे रब के हां पेश, भूल गया ना, मुझे और आपको तो याद ही नहीं है, वो खड़ा होना तो दूर रहा, मुझे और आपको तो मरना याद नहीं है। अपने हाथों से दबाते हैं रोजाना, अपने हाथों से अपनों को दबाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को उस गड्ढे में समझते ही नहीं। बुलिया सी मरना ना ही कब्र प्या कोई और, हमने तो यह तसव्वुर कर लिया कि हमने नहीं मरना, ये कब्रें और लोगों के लिए हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये कब्रें हमारे लिए भी हैं, ये हमारे लिए इबरत हैं, हमारे लिए नसीहत हैं, हमारे लिए सबक है कि ये जो जिसको तुमने अपने हाथों से इस मिट्टी के गड्ढे में, जमीन में दबाया है, ये तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत था, तुमसे भी ज्यादा जवान था, तुमसे भी ज्यादा हिम्मत वाला था, तुमसे भी ज्यादा मेहनती था, तुमसे भी ज्यादा उमंगें थी, इसकी आरजुएं थी, लेकिन इसने जो दिन रात एक करके दुनिया कमाई, डिग्रियां हासिल की, कारोबार चमकाया, मर्तबे कमाए, माल कमाया, जगीरें बनाई, कोठियां बनाई, बंगले बनाए, वो सब का छोड़कर आज तुम्हारे सामने यहां आ गया, और यहां तुमने भी आना है।
انا دار الوحشت انا دار الغربت انا دار دو دن. فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ قبر روزانہ پکارتی ہے، میری قبر مجھے سناتی ہے، آپ کی قبریں آپ کو سناتی ہیں، ہر ایک کو قبر سناتی ہے کہ اے میرے اندر آنے والے، میں تنہائی کا غار ہوں. انا دار الغربت، یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا. آج تو مجلسوں میں براجمان ہوتا ہے، تیرا دل لبھانے والے دائیں بائیں ہوتے ہیں، تیرا ساتھ دینے والے تجھے خوش کرنے والے، تیرے دکھ کو بانٹنے والے ارد گرد تمہارا ہلکا ہوتا ہے، ہلکا اثر ہوتا ہے، ہلکا احباب ہوتا ہے، جو تیری پریشانیوں کو شیئر کرتے ہیں، تیری مدد کرتے ہیں، تیرا ساتھ دیتے ہیں. انا دار الغربت، میں تنہائی کا گھر ہوں، ادھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. انا دار الظلمت، میں اندھیرے کا گھر ہوں. انا دار دو دن، میں کیڑوں کا گھر ہوں. کبھی سوچا ہم نے کہ قبر ہمیں بھی پکارتی ہے؟ اور کیا کبھی سوچا ہم نے کہ جو کچھ آج کے دن میں نے کیا ہے یہ قبر کے حساب سے کس کھاتے میں پڑتا ہے؟ یہ ظلمت میں ہے، وحدت میں ہے، تنہائی میں ہے، کیڑوں کا گھر ہے، کیا ہے؟ وہاں پہ مدد ملے گی نہیں ملے گی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربہ، اور سورہ آل عمران میں فرمایا فَلَا تَخَافُوا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگو اگر تم مومن ہو تو دنیا والوں سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرا کرو. تو میں مکلف کی بات کر رہا تھا، ہمیں مکلف بنایا گیا تھا اللہ کی عبادت کا، حلال حرام کا، جائز نجائز کا. یہ ہمیں مکلف کس کا بنایا گیا؟ کہ ایک من وزن سر پر اٹھا کر کھڑے ہو جانا ہے، یا اتنے پیسے روزانہ کمانے ہیں. کبھی آپ نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ اللہ نے ہمیں مکلف بنایا، ذمہ داری سونپی ہے؟ کون سی ذمہ داری؟ کتنی کوٹھی، کتنا مال، کتنا بنگلہ، کیا کچھ اکٹھا کرنا ہے آخرت کے لیے؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ فکر ہی نہیں ہے. مولوی کیا بتائیں، آپ پوچھتے ہی نہیں، آپ اس سے پوچھتے ہی نہیں. آپ اس کو وہ بات پوچھتے ہیں جو لڑائیوں کا باعث بنتی ہے، جو جھگڑے کا باعث بنتی ہے. ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں جس کو میں دوسرے کو ذلت دینا چاہتا ہوں، اہانت دینا چاہتا ہوں. آپ اپنی قبر کا مسئلہ پوچھتے ہی نہیں، اپنے انجام کی بات پوچھتے نہیں، اپنی آخرت کی بات پوچھتے نہیں. سوال پوچھنے والا یہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا جب میں مرنے لگوں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا جب میں قبر میں ہوں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا جب میں حشر میں ہوں گا، میرا معاملہ کیا ہوگا جب میں پل صراط پر کراس کر کے جنت کی طرف جا رہا ہوں. مجھے بتاؤ میں پل صراط کو کیسے پرامن بناؤں، مجھے بتاؤ میں جہنم سے کیسے بچوں، اور مجھے بتاؤ کہ میں جنت میں کیسے جاؤں. یہ باتیں پوچھنے والی ہیں. کبھی ہم نے پوچھا؟ ہم وہ باتیں پوچھتے ہیں جو لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنتی ہیں، حالانکہ ہمیں مکلف کیا گیا ہے. میرے اور آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا فلاں کیسا مسلمان تھا. ہوگا کسی سے سوال؟ کوئی مجھے بتا دے کہ میرے نصاب میں یہ سوال آئے گا، قبر میں یا حشر میں آئے گا، مجھے بتاؤ فلاں سچا تھا یا جھوٹا تھا، فلاں ظالم تھا یا نیک تھا، فلاں کیسا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، منافق تھا، مومن تھا، کافر تھا. کوئی سوال آئے گا؟ ارے میرے نامہ اعمال میں، آپ کے نامہ اعمال میں میرے اور آپ کے کام لکھے ہوئے ہیں. کوئی غیر نصابی سوال نہیں ہے، سارے نصابی سوال ہیں. یہ نصاب ہے میرا اور یہ نصاب ہے آپ کا. آپ کے سوال آپ کے نصاب سے متعلقہ، میرے سوال میری ذات اور میرے نصاب سے متعلقہ. اور ہم نے ان باتوں میں ساری عمر گوا دی، ضائع کر دی جو ہمارا نصابی سوال ہی نہیں ہے. تو فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں فرمایا تراعیہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق. اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ میرے محبوب اہل کتاب عیسائیوں کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے تو فرمایا کہ جب آپ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دین پیش کرتے ہیں، تو وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، اور اس حق کی پہچان کا ان کے دل پر اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کر کے رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور زمین تک گر پڑے، زمین تک پہنچ گئے، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ پر اللہ نے جہنم حرام کر دی.
اور جنت سے جو نکالے جائیں گے سب سے، جہنم سے نکالے جائیں گے سب سے آخر میں، جہنمی جہنم سے جو نکلیں گے، اہل ایمان اپنے اپنی سزا بھگت کر جب نکلیں گے، تو کیا آپ کو یاد ہے کہ کیا پہچان ہوگی؟ کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے یا غیر ایمان ہے، یہ نکالنے والا ہے یا نہیں نکالنے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکلیں گے، جہنمیوں کو نکالا جائے گا، تو آپ کو شوق نہیں ہے، صحابہ کو شوق تھا۔ پوچھ لیے یا رسول اللہ کیسے آپ پہچانیں گے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے؟ جہنم کی آگ تو راکھ کر دے گی نا، کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ جو وضو والے اعضاء ہیں ان کو چھونا نہیں ہے۔ وہ نماز جو بھاری ہے آج میرے اور آپ کے لیے، وہ نماز جو سب سے آسان ترین مفت کی عبادت ہے اسلام کی، ہر غریب امیر چھوٹا بڑا کالا گورا سارے کر سکتے ہیں، وہ نماز جو وضو کرواتی ہے، فرمایا جہنم کی آگ سزا تو دے گی لیکن وضو والی جگہوں کے نزدیک بھی نہیں آئے گی۔ ارے 5 حصے تو کم از کم 2 ہاتھ 2 پاؤں اور چہرہ، 5 حصے تو آگ سے محفوظ کر لو وضو کر کے، نماز کر کے۔ فرمایا تم دیکھو گے کہ حق کی پہچان سے ان کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑتے ہیں جو انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کبھی میری اور آپ کی آنکھ سے بھی آنسو نکلا جب ہم کسی موقع پر دیکھتے ہیں یہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور ان کے جھگڑے میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، کبھی میری اور آپ کی آنکھ سے بھی آنسو نکلا کہ یار اس سے زیادتی ہو رہی، ظلم ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کس کا ساتھ دینا، کس کا ساتھ نہیں دینا؟ عدل و انصاف کی کیا بات ہے قرآن میں اور کیا دین میں ہمارے میں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کرو اپنی ذات سے اور اب دوسرے معاملات سے۔ من خشیت ربہم مشفقون، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک روایت، اللہ کا خوف دل میں کتنا ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے آپ کو بھی کہا تھا نا کہ صحابہ نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا امید اور خوف دونوں کے یکجا کر کے جو بنتا ہے یہ ایمان ہے، اور اس کا نمونہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ صرف ایک شخص جنت میں جا رہا ہے باقی سارے جہنم میں ہیں، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کی امید۔ اور فرمایا اگر قیامت کے دن اعلان ہو صرف ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے باقی سارے جنتی، مجھے ڈر ہے کہیں میں ہی نہ ہوں وہ اکیلا۔ یہ خوف ہے، صدیق اکبر کو اتنا خوف ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں شاخ ہوتا درخت کی، حساب نہ دینا پڑتا۔ ہمیں صرف نعرے مارنے آتے ہیں، ہمیں صرف باتیں کرنی آتی ہیں، وہاں پہ میرے بھائیوں نامہ اعمال میں باتوں کا حساب نہیں ہے، کیے کا حساب ہے، اعمال کا حساب ہے کہ میں نے اور آپ نے زندگی کیسے بتائی، زندگی کیسے بسر کی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المومن جمع احسان و شفقتن، مومن مرکہ ہے، مجموعہ ہے مومن، کس کا؟ نیکی کا اور ڈر کا، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ مومن مرکب ہے، مرکہ ہے، مجموعہ ہے، نیکی کا اور ڈر کا، نیکیاں کرتا جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا جاتا ہے۔ اور فاسق مرکہ ہے، مجموعہ ہے، گناہ کا اور تمنا کا، گناہ کرتا ہے لیکن کہتا اللہ اپنے فضل سے جنت میں لے جائے گا، اللہ بخشے گا، کرتا گناہ ہے اور امید رحمت کی کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند، اب یہ فیصلہ کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہم اسی روایت کے مطابق عقل مند ہے یا بے وقوف ہیں۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اپنا اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ میں کس کھاتے میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد جو پیش آنا اس کی تیاری میں لگا رہے، یہ ہے عقل مند۔ والجاہل، اور بے وقوف اور جاہل کون ہے؟
जो गुनाह करे, मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो अपने नफ्स को ख्वाहिशों के पीछे लगाए रखे, वह तमन्ना अल्लाहिल जन्नता, और अल्लाह से उम्मीद रखे कि अल्लाह मुझे जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। नफ्स को गुनाहों में अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा रहा, अपने आप को नफ्स का गुलाम बना लिया है, लेकिन अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद रखता है, ये जाहिल है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज का सिर्फ खुलासा ये था कि अल्लाह से जो हमारा ताल्लुक है उसको बेहतर करना है। अल्लाह से जो हमारा ताल्लुक है ईमान का, खशियत का, कुर्बत का, अल्लाह का खौफ जो है वो हमें इस तरह से हम अपने अंदर बिठा लें कि उसकी नाफरमानियों से बचें। ये खौफ, ये खशियत अल्लाह का कुर्ब अता करता है, और जब अल्लाह का कुर्ब मिलता है तो अल्लाह की मोहब्बत होती, मार्फत होती है। अल्लाह की मार्फत होती तो फिर अल्लाह की मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह से मोहब्बत होती तो फिर बंदे का दिल करता है इताअत करने को। जो भी मेरा महबूब कहे मैं मानता जाऊं, वो कहता जाए मैं मानता जाऊं, वो कहता जाए मैं करता जाऊं। तो अल्लाह से मोहब्बत होती है तो इताअत आती है। जब इताअत आती है तो फिर इत्तबा और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नसीब होती है, और ये सारा नतीजा होता है अल्लाह की खशियत। वख्शौनी, अल्लाह फरमाता है मुझसे डरते रहो। और कुरान का वत्तकुल्लाह, लोगो अल्लाह से डरो, लोगो अल्लाह से डरो। रोजा फर्ज किया तो फरमाया रोजे के जरिए अल्लाह चाहता है तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। हज फर्ज किया तो हज के बाद फरमाया अल्लाह चाहता है तुम डरने वाले बन जाओ। और नेकियों, सारी नेकियों का निचोड़ यह है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह की अजमत का ख्याल करके उसकी नाफरमानियों से बचने का जज्बा पैदा हो जाए। मेरे भाइयों, ये जिंदगी आर्जी है। हम तो इतने गैर जिम्मेदार हैं, गैर जिम्मेदार। ये कोरोना के मामले में क्या कुछ हम कर रहे हैं, हमारे साथ बीत रही है, हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हुकूमत चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन हमारे सर में तो जूं है, कानों पर जूं नहीं रेंगती किसी के भी। ऐसे हम बन गए हैं गैर जिम्मेदार। अरे गैर जिम्मेदार तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। अल्लाह ने हमें मुकल्लफ बनाया है कि ये करना है, ये नहीं करना। अल्लाह खालिक है, हम मखलूक हैं, और जो खालिक ने जिम्मेदारियां मेरे और आप पर डाली हैं उनको पूरा करने का नाम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारियां भी पूरी करें, कोरोना के हवाले से अपनी एहतियात करें। इसमें मेरा और आपका भला है, मेरी और आपकी बेहतरी है, मेरी और आपकी खैर है, किसी पर एहसान नहीं है। जैसे नमाज रोजा अदा करके अपना भला करना है, ऐसे ये एहतियातें करके भी अपना ही भला करना है। ये जब सर पर पड़ती है तब पता चलता है कि ये लापरवाहियां कितने नतीजे निकालती हैं। अल्लाह हम सबको आफियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दरस कुरान इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह दरस कुरान होगा। कुरान पाक की तालीम के बारे में अल्लाह ताला सबको हाज़िरी नसीब फरमाए।